السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانا نہ ہو۔ لیکن عالی جاہ، ناجی نے کہا، میں نے تو حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت اس لیے دی تھی اس فوج کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور عجمی نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب بھی ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم آل ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو، 7 دن کے اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ ناجی بے حد غصے میں واپس اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا، میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا، وہ کم بخت حکم عمل شروع ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔
اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا، ادروش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب ادروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ ادروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر وہ دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اس کے دماغ میں کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے ادروش سے کہا، میں نے ایک جوابی کارروائی سوچ لی۔ کیا؟ ادروش نے پوچھا۔ ناجی نے کہا، بغاوت۔ ادروش نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا بھی سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ناجی اور ادروش کے درمیان بہت گہری گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران ناجی نے زکوئی کو کہا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا۔ اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوج ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ہے۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹ صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے زکوئی کے بارے میں پوچھا کہ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، زکوئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی ادروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کی قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں 2 گھوڑے سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ وہ تاجر نہیں ہے۔ اتنے میں ادروش باہر نکلا اور ادروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے۔
ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک ایک خنجر تھا۔ درویش انہیں اندر لے کر گیا۔ دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ ادھر سے زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کسی کو اندر نہ جانے دو۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں درویش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف بند تھا۔ زکوئی نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی باتیں، آوازیں دھیمی سی تھی، اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا۔ اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا۔ جان پر کھیل جانا۔ جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال اور مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور درویش بھی باہر کھڑے تھے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو۔ اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، ایسا کوئی نہیں۔ زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور درویش چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر بند میں خنجر باندھا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کے رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی، واپس چل پڑی۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کے درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران تھا، لیکن زکوئی ذرا اس سے ہٹ کر دور جا رہی تھی۔ اس دوران زکوئی نے محسوس کیا اس سے 20-15 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے بھوت لگتا تھا۔ زکوئی نے اپنی رفتار تیز کر دی، اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کاندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔
بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گرا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے کی لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی۔ جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا، اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر دوڑ